السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج اتوار ہے اور جو ہے وہ 26 تاریخ ہے، سپٹمبر کی 26 اتوار، ٹھیک ہے جی۔ آج میں نے کہا آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں، لیکن آج ویڈیو بناتے ہوئے نا میرا دل بوجھل ہے، یعنی کہ پریشان ہے۔ وہ اس لیے کہ مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا تو یہ مہنگائی تھمنے میں نام نہیں لے رہی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو سستی ہوئی ہو، کوئی چیز، ایک چیز نہیں ہے، یعنی کہ 1000 چیزوں میں سے ایک چیز ایسی نہیں ہے جو سستی ہوئی۔ کہاں جی مرغی دیں گے، انڈا دیں گے، کٹا دیں گے، بچہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس لیے میں آج بڑا دل برداشتہ ہوں۔ یہ میں نے صبح خبر پڑھی ہے، یہ آپ بھی ذرا پہلے خبر پڑھیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 35% تک بڑھانے کی تجویز۔ یہ خبر جی، 35% تک بڑھانے کی تجویز، یہ آج کا اخبار ہے، ٹھیک ہے۔ یار مجھے یہ بتائیں، یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ اور یہ آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ جس کا 2 سال پہلے کسی کا خرچہ اگر کوئی 20,000 روپیہ تھا نا، اس کا 60, 70, 80,000 روپے تک جا پہنچے۔ اور انکم آپ کو پتہ ہے، انکم بالکل پہلے سے کم ہو گئی ہے، کرونا کی وجہ سے بھی کم ہو گئی ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ یقین کریں میں ہر چیز افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ یار اتنی مہنگائی۔ اور یہ کوئی صرف گیس کی، یہ گیس کی جو مہنگائی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صرف گیس کی نہیں ہے، بجلی کے بل ڈبل سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اس دفعہ میرا جو یہ پچھلے مہینے کا بل آیا ہے، میں بتا دیتا ہوں، عام طور پہ بتاتے نہیں ہیں، 63,000 روپے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے پانی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، آپ کے دوسری چیزیں ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں نا۔ وہ تو آپ دیکھیں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے کہ جو چیز آپ لینے جاتے ہیں، دودھ، دہی، انڈے، گھی، چینی، اس کی قیمت ہر دفعہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی یہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے؟ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ جو کوئی پرائس کنٹرول کرتے ہیں، کوئی چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ کدھر ہے، اس کے ٹائیگر فورس اس کی کدھر ہے، 12 لاکھ کی ٹائیگر فورس کدھر ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ خدا کی قسم آپ حیران ہوں گے کہ کوئی آپ کو یعنی کہ جیسے لاوارث بندہ نہیں ہوتا، لاوارث، وہ ویسے ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے، میں علیحدہ ایک ویڈیو بھی بنانا چاہ رہا تھا۔ انٹری ٹیسٹ جو بچوں کا بھی میڈیکل کا ٹیسٹ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیے ہیں، لاکھوں، سب پریشان۔ 600 روپے سے فیس بڑھا کے 600 روپے سے 6,000 کر دی ہے یار۔ کوئی قیمت ہوتی ہے 1% بڑھتی ہے، 1.5% بڑھتی ہے، لوگ کیا کریں؟ میں گیا ہوں، مجھے لوگوں نے خدا کی قسم لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک فیملی تو بالکل رونے والی ہو گئی کہ سر جی یہ میڈیکل ٹیسٹ جو انہوں نے کیا ہے، اس کی بالکل بے ڈھنگے طریقے سے کیا ہے، سلیبس سے باہر کے سوال ہیں، سب کو انہوں نے فیل کر دیا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے اوپر آپ جتنی بات کرتے جائیں گے نا، آپ پریشان ہوتے جائیں گے، آپ رونے والے ہو جائیں گے۔ بالکل باہر سے ہمیں فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر جی جہاں ہم پہلے 50,000 بھیجتے تھے، اب 1.5 لاکھ بھیجتے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کہتے ہیں جی کہ تسی پیسے اور بھیجو، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ کدھر پہنچ گیا ہے، ہر چیز۔ یار میں کس چیز کی بات کروں؟ وہ کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، اور اوپر سے ڈھٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، آپ سب اچھے کی رپورٹ ہے۔
یعنی کہ بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے نا جو اپنی غلطی مانے، جو اپنی غلطی مانے نا، بچہ یا لڑکا یا لڑکی یا گھر والا یا بڑا یا چھوٹا، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وہ کہے کہ سوری جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جو کہے نہیں اصلاح، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کہے نہیں جی نہیں سب میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان نے تقریر میں کہا ہے، کل کی تقریر میں کہا ہے کہ جتنی آزادی میڈیا کو پاکستان میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ بتائیں اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ؟ دو مثالیں آپ کے سامنے میڈیا کے حوالے سے، حامد میر کی آپ تصویر تک نہیں دیکھ سکتے، اور نواز شریف کی۔ یہ میڈیا آزاد ہے؟ ڈرامے کیے ہوئے ہیں، یہ میڈیا آزاد ہے؟ میں نے تو کتنی دفعہ مسلم لیگ نون والوں کو کہا ہے کہ آپ یہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کریں، چاہے آپ کا کام ہو نہ ہو، یہ کیس فائل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نواز شریف کی تقریر پر کیوں پابندی ہے، کیا ہے اس کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، پھر بھی کون سے قانون میں لکھا گیا ہے؟ آئین قانون میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ کوئی مفرور ہو، ملزم ہو، قیدی ہو، وہ اس کی تقریر آپ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، یا اس کی گفتگو نہیں دکھا سکتے، یا اس کی بات نہیں دکھا سکتے۔ حامد میر نے پتہ نہیں کچھ کہا ہے نہیں کہا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے ہم سب کہتے ہیں جی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ حامد میر کو کوئی چینل اپنے پر انٹرویو کے لیے نہیں بلا سکتا، کالم لکھنے کے اوپر پابندی ہے اس کی۔ آپ بتائیں، اور یہ حکومت کہتی ہے جی کہ پہلے سے آزادیاں زیادہ ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں جی جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ بین الاقوامی طور پہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں عوام کو کرونا کے دنوں میں ریلیف دیا گیا ہے۔ آپ کے بچے بھی باہر ہوں گے، باہر سے کسی سے فون کر کے پوچھ لیں، کسی کو $1000 دیا گیا ہے، کسی کو $1500 دیا گیا ہے ہر مہینے کا، کہ بھئی تمہاری نوکری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے اور کاروبار تباہ ہو گیا، یہ لیں پیسے۔ ہمارے انہوں نے کرونا کے 12 کھرب روپیہ کھا لیے، ہضم مار لیے، 12 کھرب۔ میں 12,000 کی بات نہیں کر رہا، 12 لاکھ کی نہیں، 12 کروڑ کی نہیں، 12 کھرب۔ اربوں کے بھی آگے 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے۔ یہ حال ہیں ان کے، یہ حال ہیں۔ اب بتائیں، اور یہ اوپر سے مطمئن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میرا دل بہت آج پریشان ہے ان کی اس چیزوں کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو ذرا احساس نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے پیٹرول 5 روپے مہنگا، 10 روپے مہنگا، ڈیزل 5 روپے مہنگا، 10 روپے مہنگا۔ ابھی تو وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ کھاد کی بوری کا پتہ کریں، جو عام پبلک استعمال نہیں کرتی نا، شہریوں کو تو نہیں نا پتہ کھاد وغیرہ کا، اس کا پتہ کریں۔ کوئی چیز مجھے اس ویڈیو میں دیکھنے والا بتا دے کہ جی فلانی چیز سستی ہوئی ہے۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، یہ تو عام بندے کی پہنچ ہے نا یار۔ وہ خدا کی قسم خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ مہنگائی کے ہاتھوں۔ میں آج مسلم لیگ نون والوں کو کہتا ہوں کہ چلیں جی آپ نے تنظیمی دورے کیے ہیں، اچھے دورے کیے ہیں، مہنگائی کے خلاف ہر شہر میں، صرف میں مسلم لیگ نون کو کہتا ہوں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتا ہوں، علیحدہ علیحدہ یہ کریں، علیحدہ علیحدہ کریں، لوگوں کو، حکومت کو بتائیں۔ اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں۔ میں نے آپ کو گیس کی قیمت 35% بڑھائی ہے نا، وہ 70% بھی بڑھا دیں، ان کو کوئی نہیں۔ اسمبلی میں ایک چھوٹی سی تقریر شہباز نے کرنی ہے کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اور عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ حکومت عوام دشمن حکومت ہے، کبھی یہ خیرات لینے والے آپ کو کبھی خیرات نہیں دے سکتے۔ یہ خیرات لینے والے لوگ ہیں، یہ خیرات نہیں، اپنی تجوریاں انہوں نے بھر لی ہیں، جہانگیر ترین ہو یا یہ زلفی بخاری وغیرہ ہو، یہ سب لوگوں نے اپنی تجوریاں، فیصل واڈا، یہ علی زیدی، جتنے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور وہ عمران خان اس میں شامل ہے۔ یہ کہتے ہیں جی عمران خان جیب سے نہیں کرتا۔ وہ میں کئی دفعہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ پٹواری تھا، اس نے قسم اٹھائی کہ جی میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ تو لوگوں نے کہا سر جی آپ کے پاس تو گاڑیاں ہیں اور یہ گھر اتنا بڑا ہے،
کہتے جی میں نے ہاتھ سے نہیں لیا، میں ایسے جیب آگے کر دیتا ہوں، اگلا خود ڈال دیتا ہے، میں نے ہاتھ سے رشوت کبھی نہیں لی۔ یہ اس طرح کے ہیں، یہ مطمئن ہیں ڈیش ڈیش، مطمئن ڈیش ڈیش ہیں یہ۔ اب ان کو کیا کہا جائے؟ سارا چوں چوں کا مربع ہے، لوٹنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کو پہلے سے زیادہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور نعرہ بھی یہ لگا رہے ہیں کہ جی ہم چوروں کو پکڑنے آئے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے نا کہ ہم چوروں کو پکڑنے آئے ہیں اور وہی چور ہے، چور مچائے شور۔ کیسے کیسے عمران خان بجلی کے بل جلاتا تھا، بجلی 8 روپے یونٹ تھی، آج 25 روپے یونٹ ہے۔ میں نے بتایا نا کتنا بڑا بل میرا آیا ہے، پچھلے جب نواز شریف کی حکومت سی اس سے ڈبل آیا ہے۔ خدا کے لیے جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، عوام کے لیے، اگر آپ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ عوام کی خدمت کے لیے۔ حکومت میں جو پارٹی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ عوام کی خدمت کے لیے۔ تو عوام کی خدمت کیا ہے؟ عوام کی خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ مین سے شین نکلے، شین سے میم نکلے۔ عوام کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں اور ان کو سہولتیں مہیا دیں، ان کی سہولتوں کے لیے نکلیں۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ نوکریاں، ایک میرا دل کرتا ہے کہ میں FIR کٹواؤں کہ انہوں نے قوم سے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے انہوں نے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، اور مدینہ کی ریاست ہوگی اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ انہوں نے اتنا بڑا دھوکے کا جو جرم ہے نا، دھوکے کی دفعہ 420 ہے، دھوکے کی دفعہ۔ کسی کے اوپر دھوکے کا کیس کرنا ہو تو اس کی دفعہ ہے 420۔ میرا دل کرتا ہے کہ عمران خان کے خلاف 840 دفعہ کی FIR کٹواؤں، ڈبل، 420 کی بجائے 840 دفعہ کی FIR کٹواؤں کہ یہ اس نے عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ جناب یہ اتنے بڑے انہوں نے وعدے کیے ہیں جس کی تکمیل کی طرف یہ گامزن ہی نہیں ہے۔ روزانہ آئے دن گھپلے پہ گھپلہ ہو رہا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے 4 ووٹوں سے یہ ہے، 4 ووٹوں سے عثمان بزدار ہے، اور ضد میں آیا ہوا ہے عمران خان کہ میں نے عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کرنا، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے نا کہ اس کو تبدیل کیا تو وہ کہیں گے وہ نالائق ہے، تو سب سے بڑا نالائق تو خود ہے عمران خان۔ آج مہنگائی کے حوالے سے میں بہت پریشان ہوں۔ جو چیز لینے جائیں آپ، جو چیز میں چیلنج سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو چیز لینے جائیں، چاہے وہ یوٹیلٹی سٹور سے لیں یا عام مارکیٹ سے لیں، آپ کو ڈبل ٹرپل مہنگی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس کے لیے اپوزیشن پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں۔ عوام اکیلے بیچارے کیا کریں؟ میں مسلم لیگ نون کو اور مولانا فضل الرحمان کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، مہنگائی 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 کے خلاف نکلو۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں کہ سارا اب ہم کدھر جائیں، کس سے خیرات مانگیں۔ اور اس حکومت نے کرونا کے دنوں میں اور مہنگائی کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بلکہ خون نچوڑا ہے انہوں نے۔ وہ ایک مشہور ایکس رے والی ایک تصویر عمران خان کی مشہور ہے، وہ بچے کا ایکس رے دیکھ رہا ہے ایسے، اور عمران کہتا ہے جی اس کی دائیں جیب میں مجھے 350 روپے نظر آ رہے ہیں، وہ لے لو اس سے چندے میں۔ یار حد ہو گئی ہے، اس سے گندی، اس سے بری حکومت نہ پہلے کبھی آئی تھی، نہ آئندہ آئے گی۔